السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج 17 جون 2022 بروز جمعہ اسلامک دعویٰ سینٹر ثنائیہ قدیم ریاض کی جانب سے یہ دینی دعوتی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس موضوع پر وضاحت کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو اور ہمیں سننے اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہمارا آپ کے سامنے پیش کرنے کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے دنیا عرب جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، چاروں طرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ بت کی پوجا سے لے کر شراب خوری، قتل و غارت گری، عیاری، مکاری، زناکاری، بدکاری، عیاشی، ساری چیزیں عرب کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں اس کی پوری وضاحت کر دی اور ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس آیت میں یہ بتلایا کہ اسی نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں جہاں پر جہالت عام تھی، جاہلیت عام تھی اور ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو ان پڑھ لوگ تھے، گوار لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کیا کرتا تھا وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ ان رسول کا کام کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے عوام کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سناتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ساتھ ہی ساتھ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر تو سناتے ہی تھے، انہیں کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرتے تھے۔ کفر و شرک میں جو ڈوبے ہوئے تھے اس کی گندگی سے، اس کے طور طریقے سے، اس کی تہذیب سے پاک کرتے تھے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ لوگ ان کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، سب کے سب کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جگہ، وہ ملک، وہ مکہ
جو بالکل جہالت سے ڈوبا ہوا تھا، جہاں پر قتل و غارت گری ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بنا کر کے بھیجا، اور رسول ہی نہیں بلکہ معلم بنا کر کے بھیجا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر کے بھیجا، دوسری طرف آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، اطاعت کرو، اللہ کے اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور آگے جب ہم بڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل کی ہے، جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جس نے سارے عالم کو علم کی فضیلت سے آگاہ کر دیا، پہلی وحی جو نازل ہوئی جو سارے عالم میں اس بات کی فضیلت اور اس بات کی فضیلت ہو گئی کہ علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، علم کی فضیلت سے ساری دنیا کو آگاہ کر دیا۔ چونکہ پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا، آپ جانتے ہیں، جو پہلی وحی تھی عقیدہ کے متعلق یا نبوت کے متعلق کوئی خاص پیغام نہیں تھا، آپ اس بات کو جانتے ہیں، عقیدہ اور نبوت کے متعلق کوئی خاص پیغام نہیں تھا، بلکہ پہلا لفظ تھا اقرا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عرب کی سرزمین جہالت سے ڈوبی ہوئی ہے، چاروں طرف جہالت کی مار ہے، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، اور پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ عقیدے کے متعلق نہیں نازل ہو رہی ہے، نبوت کا کوئی خاص پیغام نازل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا لفظ آ رہا ہے، اقرا، پڑھ۔ مطلب کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر پڑھنے اور علم حاصل کرنے سے انسان کا تعلق قائم ہو جائے، اگر انسان علم حاصل کرنے لگے گا اور علم حاصل کر لے گا، اگر انسان پڑھائی کو فضیلت دے دے گا، پڑھائی کو سمجھ لے گا، پڑھنے لگے گا، علم حاصل کرنے لگے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر لے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پہچان لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے اس بات کو بھی پہچان لے گا۔ اور جب پہچان لے گا تو جو شرک، جو بدعت، جو غیاری، جو مکاری، جو ظلم و زیادتی، یہ ساری چیزیں جو عام ہیں، یہ سب کے سب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا کہ سب سے پہلی وحی جو نازل کی، اقرا، پڑھیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ جاننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص پڑھنے لگے گا، علم حاصل کرنے لگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی پہچان لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا اس بات کو بھی جان لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا گیا ہے اس بات کو بھی جان لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کو بھی جان لے گا، اور اطاعت نہ کرنے کا، نافرمانی کرنے کا نقصان بھی جان لے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو وحی نازل کی، پہلی بات تو ساری دنیا کو علم کی فضیلت سے آگاہ کر دیا، اور دوسری چیز یہ بتلا دیا کہ پڑھ لو، پڑھنے ہی سے کامیابی ملے گی، بغیر پڑھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی میں کیا ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العلق میں پہلی وحی نازل کی، پڑھیے، حکم دیا، اقرا، پڑھیے، اقرا وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، پڑھیے، آپ کا رب جو ہے، آپ کو جو پیدا کرنے والا ہے، جو آپ کو روزی دیتا ہے، بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور جس نے انسان کو وہ کچھ دیا، وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا ہی نہیں تھا۔ محترم حضرات و خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا وہ قرآن و حکمت کی تعلیم تھی،
قرآن و حکمت پر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، کیونکہ قلب و نظر کی تطہیر بھی ضروری تھی، اور قرآن و حکمت کے بغیر یہ چیز ناممکن تھی۔ جب تک قرآن و حکمت کوئی نہیں سمجھے گا، قرآن اور سنت کو نہیں پڑھے گا، قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں حاصل کرے گا، اس وقت تک وہ چیز ناممکن ہے۔ مدینہ میں اور مکہ میں آپ جانتے ہیں یہاں کا ماحول بہت ہی زیادہ خراب تھا، چاہے وہ مکہ کا ماحول ہو چاہے مدینہ، اور دونوں جگہ کے حالات تعلیم کے تعلق سے بہت ہی زیادہ خراب تھے۔ گنے چنے لوگ مکہ میں پڑھے لکھے پائے جاتے تھے، بعض مورخین نے لکھا ہے صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، صرف اور صرف 17 لوگ پڑھے لکھے پائے جاتے تھے۔ خاص طور سے مکہ میں حالات بہت ہی خراب تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور دانش سے نہ یہ کہ صرف تعلیمی ماحول بنا دیا، بلکہ تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ صرف تعلیم کا ماحول نہیں بنایا، جبکہ جہالت عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے کام لیا، دانشمندی سے کام لیا، اور وہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس طرح سے پہلی درسگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم کو اسلام کی پہلی، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے متصل چبوترے کو، جس کو صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دوسری باقاعدہ درسگاہ بنا دیا۔ صفہ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہ جگہ صفہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کیا، مکہ میں بھی دار ارقم سے اس کا سلسلہ شروع کیا، اور مدینہ میں پہنچتے پہنچتے باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہو گیا، تعلیم شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دوسروں کو فرماتے وہ پہلے خود اس پر عمل کرتے نظر آتے تھے، جو تعلیم دوسروں کو دیتے تھے۔ آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ ایک معلم کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ معلم سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہے، چونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد دوسروں کو عمل کرنے کے لیے کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا حکم دیتے تو سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کو وہ عمل کرتے دیکھتے اور اسی طرح سے اس عمل کو کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نماز پڑھ رہا ہوں تم اسی طرح سے پڑھو۔ ایک معلم اگر اس شاگردوں کو بتلاتا ہے اور ایک معلم اگر کر کے بتلاتا ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل پہلے اس پر خود عمل کیا، اس کے بعد اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس پر کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اس بات کو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے تعلیم میں تدریج کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آج دیکھا جاتا ہے بعض اسکولوں میں پہلے ہی دن سے بہت لمبے چوڑے سلیبس تیار کر کے بچوں کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ نہیں تھا۔ بھاری بھرکم چیزوں کو پہلے نہیں ڈالتے تھے، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سکھاتے تھے، یعنی وہ علم انسان کے اخلاق و کردار کا حصہ بنتا چلا جائے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سکھاتے تھے اور آسانی سے مشکل کی طرف آہستہ آہستہ لے کر کے جاتے تھے، اور صحابہ کے اندر اس کو حاصل کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر وہ عمل بھی کرنے لگتے تھے۔ اسی طرح سے دینی و دنیوی تعلیم میں فرق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم میں دینی و دنیوی تعلیم کی تفریق نہیں تھی، بلکہ ہر وہ علم جو نیک نیتی کے ساتھ مخلوق کے فائدے کے لیے ہو وہ دینی علم ہی جو ہے تصور کیا جاتا تھا، یعنی جس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہے،
نقصان نہیں ہے، نہ دنیوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، تو ایسے تعلیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے اور نہ اس کی مخالفت کی ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر میں وہ جنگی قیدی جو اپنی رہائی کے لیے فدیہ نہ دے سکتے تھے، جیسے غزوہ بدر میں کچھ لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا فدیہ جمع کرو اور تم نکل جاؤ، لیکن وہ فدیہ دینے کے حیثیت میں نہیں تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی مال و دولت کی وہ فدیہ دے دیں، تو ان کے لیے کیا کہا گیا؟ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہ ان کی طرف سے فدیہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ تعلیم کا جو تعلق ہے، تعلیم کا تعلق اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے اور تعلیم دینے کا طریقہ بتلایا ہے، اس طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں تعلیم دلواتے ہیں، تو یقیناً معاشرہ اور سوسائٹی کامیاب ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تدریس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی شریک فرمایا اور انہیں بھی پڑھنے لکھنے کے لیے ترغیب دی ہے۔ بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ ایک دن مقرر فرما دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر مردوں کو تعلیم یعنی بچوں کو تعلیم دی جائے گی، وہیں پر بچیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ آپ کو کتنی محبت تھی، کتنا درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تڑپ تھی کہ انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار کیا جائے۔ آپ کے اندر ایک تڑپ تھی کہ انسانوں کی غلامی سے نجات دلاؤ، اور وہ رب جس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کی بندگی کے لیے ان کو تیار کر لیا جائے، جس کے لیے آپ دن رات محنت کرتے تھے، دن رات اسی پریشانی میں لگے رہتے تھے کہ ان لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ اور اس کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے نکل کر طائف آتے ہیں، کیا چیز تھی؟ کس بزنس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے؟ کس شادی اور بیاہ میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے؟ سب کوئی جانتا ہے۔ نہ کوئی بزنس تھا، نہ ہی شادی بیاہ تھا، نہ ہی کوئی اور محفل تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف اس لیے آئے تھے کہ جو لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان نہیں رہے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کو دعوت دی جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے وہ قائل ہو جائیں۔ لیکن طائف میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا پریشانیاں آئیں، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو دوڑا دوڑا کر کے مارا گیا، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئیں۔ وہ ابر لطف جس کے سایہ کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں طائف جانا تھا۔ طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگ مان لیں، جو لوگوں کی غلامی میں ایک دوسرے کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نجات مل جائے، اسی لیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون بہانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اتنا لوگوں نے ستایا، اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکل آئے تھے۔ حضرت جبریل اس مقصد سے آئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب بندے کو اس طرح سے ستایا جا رہا ہے، مار مار کر کے بے ہوش کر دیا گیا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ان ظالم بستی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینا مناسب نہیں سمجھا۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، میں اس قہر میں دہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں،
کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک معلم کی حیثیت سے مبعوث فرمائے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکھانے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معلم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ تعلیم دے دی تھی کہ وہ کسی پر کبھی بھی بد دعا نہیں کرتے تھے، اور جب فرشتوں نے کہا کہ آپ حکم دیں تو اس بستی کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیش دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، نہیں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں مت پیسیے، ہو سکتا ہے یہ قوم آگے چل کر کے ایمان لے آئے۔ اور سورۃ الکہف جب آپ پڑھیں گے تو آیت نمبر 6 میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معلم کی ہمدردی جو ہوتی ہے، ایک معلم کی دلسوزی جو ہوتی ہے، اپنے کمال پر نظر آتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر کفار اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنی جان ہلاک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تڑپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے، یہ قوم، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کسی طرح سے بھی لوگوں کی غلامی سے نجات پا جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں آ جائیں۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا، وہیں پر ایک معلم بنا کر کے بھیجا تھا۔ کیا مربیانہ مزاج اور مثالی معلم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیق القلبی نے سخت دل مشرکوں کو بھی زیر کر دیا۔ سخت دل مشرک جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اور اسی وجہ سے اس نقشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران 159 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد مزاج اور سخت دل ہوتے، اگر آپ بد مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، یہ مشرکین آپ کے کنارے نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جو ایک مرتبہ سامنے آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر کے رہ جاتا تھا۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کی تربیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کے زیور سے مزین فرما دیا تھا، مالا مال فرما دیا تھا، آپ معلم بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن خصوصیات کے حامل تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو معلمانہ صفت پائی جاتی تھی، جو مربیانہ صفات پائے جاتے تھے، وہی چیزیں دور حاضر میں معلم کو ان صفات سے خود کو مزین کرنا ہوگا، تب جہاں میں اجالا ہوگا، تب لوگ راہ راست پر آئیں گے، تب لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے، اور تب لوگ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سبوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم بنائے، ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔